ہمارے علاقے میں ایک بہت پرانی اور قدیم دکان تھی جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر ایک دن میرے دوست نے وہ دکان کھولی۔ مالک اس کا دکان سے دور رہتا تھا۔ کافی میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی، وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی، پھر ایک دم کام بہت سست ہو جاتا۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی پیسے نکالتا ہے، اور صبح جب میں یہ دکان کھولتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رات بھر یہاں کوئی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے کھولی، پر 2 یا 3 مہینے میں ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ ہر کوئی یہ بھی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہوتے جاتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے بعد صبح ایسے لگتا تھا جیسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی رہتی ہے۔ دکان کے حلیے سے ایسے لگتا تھا کہ سب چیزیں بکھری ہوئی۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ میرے ایک بھائی ہیں جو کہ شیف ہیں، جو کوکنگ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر کام ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے، یہ جو آپ نے یہاں دکان ہے وہ اپن لوگ کے لیے لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کو صاف شفاف منع کر دیا کہ نہیں، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں نے منع کیا، پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی نہیں مانے۔ ہم نے وہ دکان لے لی رینٹ پر۔ شروع میں بہت اچھا کام چلا۔ کاؤنٹر پر میں خود بیٹھتا تھا اور باکھاتا بناتے، اور ہم نے 3 لڑکے اور رکھے تھے۔ ہم وہاں شادی بیاہ، عقیقہ اور دیگر تقریبات کا کھانا بناتے، اور حلیم بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا، پر ہم لوگ بہت خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ پر جب گھر جا کر حساب کتاب لگاتے تو پیسے بہت کم ہوتے۔ ہمارے مال کے حساب سے ہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے تھے، لیکن باہر لوگ دیکھتے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسی حالت وہی جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار 3-4 مہینے تک یہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب بس میں اور بھائی رہ گئے تھے دکان پر۔ ایک ہفتے بعد میں نے اس لڑکے کے گھر گیا جو ہماری دکان پر تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد اس کی ماں نے باپ سے اسے راضی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اچانک اس نے کہا، آصف بھائی، اس دن جب میں رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا، ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا ہے 2 بجے کے بعد۔ اس نے بتایا، جب میں پانی بھرنے گیا تو ساری دکانیں بند تھیں، پر میرے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگائی اور لیٹ گیا، اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا
ایک لمبا سا آدمی، خوفناک شکل، اور دو چھوٹے بچے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ایک عورت نما چڑیل میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ اس جنات جیسے آدمی نے، میں بہت چیخا چلایا پر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے بہت مارا اور کہا کہ اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے۔ جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا اسے تو میں نے مار دیا، اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی، میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بات سن کر میں بھی بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ بھائی نے کہا، اتنا پیسہ لگا ہے اس پر، سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑیں؟ اس کا علاج کروائیں گے۔ پھر بھائی نے کے دوست ہیں، ایک عالم تھے، وہ ایک رات میں، اور وہ عالم صاحب وہاں رکے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ رات کے 2 بج گئے۔ دکان میں بھی عالم صاحب تھے، اور اچانک وہیں ایک جنات جیسی شکل، خوفناک 2 خوفناک شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جن اور ایک چڑیل اور 2 خوفناک بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہ ایک نیمبو تھا، اور عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس جن کا حملہ ناکام جا رہا تھا۔ میں یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس زبان نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھا تھا، میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا، اس سے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تم نے اسے مار دیا، اب اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، یہ میری دکان ہے، بہت محنت سے بنائی تھی، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں ہی رہوں گا، جو بھی یہ دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب کے چپک گئے، پر عالم صاحب کے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، پر عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی تھی۔ عالم صاحب نے جو ان کے ہاتھ میں نیمو تھا وہ کاٹا، اور ایک ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی، اسی میں نیمبو ڈال کر ان کے اوپر ڈالنا شروع کیا۔ وہ چاروں اس پانی کے گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے، اور اٹھنے کی بہت کوشش کی پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی، اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا، عالم صاحب وہ زور زور سے پڑھنے لگے، اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے اور پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع ہونا شروع ہو گیا، وہ بوتل فل بھر گئی۔ پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن بعد جب ہم نے اس دکان کی صفائی کی تو دکان کا ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا، اور اس میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا جو کہ آپ کو مہینے پچھلے کورس میں بتایا تھا کہ وبا سے پیسے غائب ہوتے تھے۔
میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر اسے مسجد میں دے دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے اور اس دکان میں بھی اب کچھ نہیں، اب سب اچھا چل رہا ہے۔